کمزوری پائی جاتی ہے، نہ ہی پتہ ہوتا ہے کہ حقوق اہل سنت کی بات کرنی ہے تو کس پلیٹ فارم سے کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے اس کو اپنے قریب بٹھا کر ہم نے صراط مستقیم اعلیٰ حضرت کی فکر، ائمہ مجتہدین، صحابہ کی زندگی ان کے سامنے رکھ کر آل بیت کی محبت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرآن کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو کیسے سکھانی ہے، یہ انتہائی کمزوری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میں یہاں آتا رہتا ہوں علامہ صاحب الحمدللہ، جہاں صرف قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ آل سنت کا صحیح مجاہد بنا کر بچوں کو تیار کر کے باہر نکالتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں علماء کی موجودگی میں، دیکھیں یہ قرآن معیار ہے ہماری زندگی کا۔ اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے تو یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اگر فجر کے وقت اٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے یہ قرآن سکھاتا ہے۔ ماں باپ گھر میں ہیں، ان کا ادب و احترام یہ قرآن سکھاتا ہے۔ بیوی بچے گھر ہیں، ان کے حقوق، ان کی تربیت یہ قرآن سکھاتا ہے۔ معاشرے میں باہر نکلیں، آپ کو ہر قسم کا معاشرتی ماحول یہ قرآن سکھاتا ہے۔ تجارت قرآن سکھاتا ہے، علم قرآن سکھاتا ہے، ادب قرآن سکھاتا ہے۔ صاحبو، جو شخص قرآن سے جڑ گیا اور صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کے پڑھ لیا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کبھی ماں باپ کا بے ادب اس کو نہیں پائیں گے، کبھی بزرگوں کا بے ادب اسے نہیں پائیں گے، کبھی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے اسے نہیں دیکھیں گے، کبھی علماء کا ادب و احترام چھوڑتے ہوئے اسے نہیں دیکھیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، رب کے رسول نے فرمایا تھا کن عالمن، تم عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے آؤ متعلم، تم متعلم بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دین سننے والے بن جاؤ۔ جیسے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے نبی نے جو آخر میں ارشاد فرمایا، رب کے نبی نے فرمایا اگر کچھ نہ بن سکے، کسی طرف بھی نہ جا سکے تو پھر ہلاکت تمہارے دروازے پہ دستک دے گی۔